الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف تقویم کی تبدیلی، کیلنڈر کی تبدیلی یا ماہ و سال کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی فضا کا نام ہے جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اس ماہ کی عظمت، برکت، لگن دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ لگن اللہ رب العزت سے رشتے کو، تعلقات کو استوار کرتی ہے، جوڑ دیتی ہے۔ سال بھر دنیا کی چکا چوندھ میں، کاروبار کی مصروفیتوں میں، گھریلو مسائل میں، خواہشات نفس میں الجھے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ سال بھر جو ان مسائل میں الجھے تھے اور اس کی وجہ سے قلب کے اوپر ایک گرد کی تہ جم جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس تہ کو، اس گرد کو صاف کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ابھی آیت جو میں نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اب اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ روزہ تو بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، کرنا آسان نہیں ہے، رکھنا آسان نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ڈھارس بندھائی کہ یاد رکھو کہ صرف تمہیں پر یہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں ایک دن کا رہا، کسی میں چند دن کا رہا، امت محمدیہ کو 1 مہینے کا روزہ ملا۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کیا ہے، اصل یہ پہچاننا ہے۔ روزے کی غایت کیا ہے، نتیجہ کیا ہے روزے کا، اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے جملے میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو کنارہ کر لینا، گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ دینا
اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے دل کے اندر، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کوئی لمبی چوڑی تفسیر نہیں کہ ہم متقی نہیں بن سکتے، دنیا میں تو سب انسان متقی نہیں ہو سکتا، تقویٰ نہیں اختیار کر سکتا، نہیں، تقویٰ صرف اتنے کا نام ہے، ہر انسان کے اندر پاسبل ہے، ممکن ہے کہ وہ متقی بن جائے۔ تو بننے کا سب سے شارٹ فارمولا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو دل ہمارا خارج کرے، اجتناب کرے، بچے، یہ صلاحیت پیدا کر لیں ہم، اور نیکی کرنے پر ہمارا دل ہم کو ابھارے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق، اللہ رب العزت سے رشتہ، اللہ رب العزت کی محبت روزے کے واسطے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دن میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو روزے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے کس کو ہیں؟ دن بھر نہ کھائے نہ پیے اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرے، اسی کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہو، اسی کا نام روزہ ہے۔ اگر رمضان آئے، ہم رمضان المبارک کی برکتوں اور وسعتوں کو، رحمتوں کو سمیٹیں، اور یہ رمضان ہمارے اوپر کوئی ثمرہ مرتب نہ کر سکے، اس رمضان کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکے۔ مثال کے طور پر خاطر خواہ فائدہ کیا ہے؟ کہ جو چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، بیوی سے ہم بستری ہے، ان چیزوں کو تو ہم چھوڑے رکھیں، ان چیزوں سے ہم بچے رہیں کہ بھئی ہمارا روزہ ہے۔ ایک انسان کتنوں گیا گزرا ہو، تنہائی میں ہو، گھر کے اندر ہو، سارے اسباب موجود ہوں، روزے کی حالت میں اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ دیکھو پانی مت پینا، کھانا مت کھانا، کیوں بھئی؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے حکم کے خلاف عمل کیا، تمہارا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ہمارا دل ظاہری چیزوں پر، ہمارا دل جائز چیزوں پر اگر اس قدر مطمئن ہے، اللہ رب العزت کی محبت اگر ظاہری اعتبار سے دل ہمیں دکھا رہا ہے، تو یاد رکھیں صرف ظاہری چیز کو بنانے کے لیے، بتانے کے لیے، عمل کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو نہیں دیا ہے۔ ہمارا یہ جسم صرف ظاہری گوشت اور پوست کا نہیں ہے، اس جسم کے اندر روحانیت بھی ہے۔ ہمارا یہ سفر صرف دنیا کا سفر نہیں ہے، بلکہ ہم راہی بقا کے راہی بھی ہیں، راہ بقا کے راہی بھی ہیں، آخرت کے راہی بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے، اگر ہمارا نفس، اگر ہمارا دل جس طرح ہم ظاہری چیزوں سے رک رہے ہیں، کھانا پینا اور شہوت سے، باطنی چیزوں سے بھی، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی ہمارا دل روک دے۔ نافرمانی کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے بد نظری نہ ہو، ہمارے کان گناہ کی چیزوں کو نہ سنیں، غیبت، چغلی وغیرہ نہ سنیں، ہماری زبانیں غیبت وغیرہ سے، برائی وغیرہ سے محفوظ رہیں، ہمارے دل خطرات اور وسواس سے اور نفس کی خواہشوں سے رکے رہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سے آپ مکمل طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
پرہیزگاری اور تزکیہ وہ تقوی جو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے لیے رمضان المبارک کو بھیجا تھا، اگر یہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، سوچنے کا، دیکھنے کا، بولنے کا اور زندگی گزارنے کے جو ہمارے طور طریقے ہیں، اگر یہ چیزیں ہمیں ظاہر میں دکھ رہی ہیں، قلب ہمارا ان چیزوں پر آمادہ کر رہا ہے، ہر چیز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی شریعت کے خلاف نہ کریں، تو یقین جانیں کہ رمضان المبارک کو ہم صحیح طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر رمضان المبارک آیا اور عبادتوں کی ہم نے کثرت کی، چند عبادتوں کی، اور رمضان المبارک کے بعد صرف ہم رمضانی بن کے رہ گئے، ربانی نہیں بن پائے، یہ رمضان ہمارے قلب پر اثر انداز نہیں ہو پایا، چوری، غیبت، دھوکہ دینا، اس طرح کے جو بڑے بڑے کام ہیں، ناجائز اور حرام امور ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اگر ان چیزوں سے آئندہ زندگی میں یہ رمضان ہمارا اثر انداز نہیں ہوا، تو ہمیں اپنے رمضان گزارنے پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں رمضان گزارنے میں ہماری غلطی ضرور ہوئی ہے۔ اے سی چلائی جاتی ہے، اے سی کا مقصد یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر کولنگ ہو، ٹھنڈا پن ہو۔ اگر ہم اے سی چلا رہے ہیں اور کمرے میں کولنگ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں ٹھنڈک کا احساس نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارا دل برابر یہ گواہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے، چاہے کمرے کے اندر چوک ہو رہی ہے کہ کمرہ کھلا ہوگا، یا اے سی کے اندر چوک ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈرائی موڈ پر چل رہی ہو، کولنگ موڈ پر نہ چل رہی، یعنی ہمارے عمل کرنے میں، ہمارے کام کرنے کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہے، ورنہ اس کا انجام اور اس کا نتیجہ اے سی کا کولنگ وہ ضرور ہمیں دکھتی۔ اسی طریقے سے اگر یہ رمضان ہمارا آیا اور گزر گیا اور اس رمضان کے اثرات ہمارے قلوب پر مرتب نہیں ہو پائے، تو پھر ہمیں اپنے طریقے میں یہ رمضان گزارنے کے ہمارے شب و روز کے جو مشاغل ہیں، ہم جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، اگر اس سے یہ ثمرہ مرتب نہیں ہو پا رہا ہے، تو ہمیں اپنے طریقے پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ چوک ہم سے کہاں ہو رہی ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اور اولیاء اعظام نے، سلف صالحین نے اسی رمضان کی بدولت اونچے مرتبے پر پہنچ گئے، اللہ کے مقرب بندے ہو گئے، تو ہم وہ مرتبہ نہیں پا رہے ہیں، تو ضرور کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے آتا، لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آنی چاہیے، تمہارے اندر تقوی آنا چاہیے، گناہوں کو دیکھ کر ضمیر ملامت کرے کہ یہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے روزے کی حالت میں اچھے سے اچھا کھانا ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارا نفس ہم کو ملامت کرتا، نہیں تم روزے سے ہو، بالکل تمہارے لیے کھانا جائز نہیں، کھائے تو گئے کام سے۔ ایسے ہی اللہ کی نافرمانیات ہماری زندگی میں آئیں اور ہمارا دل اس پر ملامت نہ کرے، روک نہ سکے ہمیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی باقی۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کا مہینہ اجتماعیت کا بھی مہینہ ہے، معاشرت کا بھی مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں صبح کا موسم ہوتا ہے تو عالم اسلام میں سحری کی تگ و دو ہوتی ہے، انسان اٹھتا ہے، کچھ کھانے پینے کی سنت ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، تہجد وغیرہ پڑھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا پورا موسم ہوتا ہے،
لوگ دسترخوان پر سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، دن دیکھیے رات دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کے، اذکار کے، عبادت کے انوار برس رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ پورا ماحول ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس میں آپ دیکھیں کہ لگا ہوا ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ چیزیں اور ہیں جو معاشرتی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو ہم کرتے تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہم سے چوک ہو رہی ہو۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا بھی ہے۔ مطلب فائدہ الصبر ثوابہ الجنہ، ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں ہے جو صبر کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ کیا صبر کرنا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے روزے کی وجہ سے کچھ تکلیف آ رہی ہے، صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے روزے پر عمل کرنے کے لیے کچھ مشقت ہو رہی ہے، صبر کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ گناہ کی طرف ہمارا دل داعی ہو، دعوت دے رہا ہو، اس سے صبر کرنا ہے، تو اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت حاصل ہو۔ شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صرف اپنے ہی ساتھ ہمدردی نہیں کہ ہم ہر چیز کے معاملے میں، کھانے میں اچھا کھائیں، زیادہ سے زیادہ انسان اپنے دسترخوان پر سجانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا اور زیادہ سے زیادہ کپڑا ہے، دوسری تمام ضروریات ہے انسان اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جیسے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھو، پڑوسیوں میں بھی دیکھو، اپنے علماء اعظام کو بھی دیکھو، دوستوں احباب کو بھی دیکھو، وہ تمام لوگ جن سے آپ کا تعلق ہے، جن سے آپ منسلک ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ سہولت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ معاشرتی نظام جو بنایا ہے، معاشرے کے اندر بھی تمہاری سخاوت، تمہارا جود اور تمہاری ہمدردی دکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک اس کے لیے بھی آتا ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی جو روزہ افطار کرائے گا نا، اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول کیا ملیں گی؟ پہلی چیز تو جنت میں داخلہ ملے گا، دوسری چیز اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنمیوں میں ہمارا نام آ گیا ہوگا تو جہنم سے خلاصی بھی ملے گی، اور تیسری چیز یہ بھی ملے گی کہ جتنا روزے کا جزا ہے، ثواب ہے اس کا، جس کو تم افطاری کراؤ گے اتنا ثواب تمہیں بھی مل جائے گا، اور اس کے نامہ عمل میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن وہ زمانہ آپ جانتے ہیں کہ عسرت والا تھا، تنگ دستی والا زمانہ تھا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ایسا دنیا میں، ایسا ہمارے معاشرے میں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو دوسروں کو افطار کرا سکیں، ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا سکیں، جن کے دسترخوان پر ہر چیز کی سہولت معین ہو۔ چند معدود لوگ ہوں گے، سب تو یہ ثواب نہیں نہ پا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی ضروری نہیں کہ تم بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، یہ ثواب تو تمہیں تھوڑا کھلانے پر بھی مل جائے گا۔ اللہ کے رسول کتنا کھلانے پہ مل جائے گا؟ ارے تم ایک گھونٹ لسی پلا دو، اس پر بھی مل جائے گا۔ اللہ کے رسول لسی پلانے کی حیثیت کہاں کس کو، بہت سے کم لوگوں کو ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے جو بھی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی کو تم روزہ افطار کرا دو ایک گھونٹ پانی سے بھی، تب بھی تمہیں یہ نصیب، یہ برکت حاصل ہو جائے گی، یہ ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس دور میں بھی، ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، اپنی ساری سہولیات کر سکیں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، ہر چیز میں ہمدردی کرو، جتنا تم سے ہو سکے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کی طرفداری، خیرخواہی، ہمدردی، مدد، جو کچھ بھی ہو سکے لوگوں کی اس مہینے میں کرتے رہنا چاہیے، اور تمام اس کے انوار و برکات ہیں۔
اگر اس طریقے سے ہم نے اس رمضان کو گزارا، دل کی کیفیت کے اندر یہ چیز ہماری بیٹھی اور یہ چیز ہمارے قلب کے اندر باقی بھی رہے آئندہ سالوں میں، رمضان میں یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں باقی رہے، یہ کیفیت باقی رہے، یہ سخاوت باقی رہے، یہ سوچنے کا انداز باقی رہے، ایک دوسرے کے لیے ہماری محبت باقی رہے، اگر آئندہ زندگی میں بھی ہماری یہ چیزیں باقی ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کو آپ نے صحیح طریقے سے گزارا ہے، ہم نے صحیح طریقے سے اس کو گزارا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہماری رمضان کے بعد ختم ہو جا رہی ہے، دل میں یہ داعیہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی ضرور ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا